حضور والا قبلہ مفتی صاحب نے ہماری ساری مشکلات دور کر دی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے لیے تو یہ بھی مشکل کشا ہو بے شک و شبہ۔ اللہ پاک ان پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ جتنا بھی مشکل سوال کریں انشاءاللہ مشکل کشائی فرمائیں گے۔ نہیں جی، آج میں نے بالکل رعایت نہیں مصمم کیا ہوا، آج رعایت نہیں ہوگی۔ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا آپ کے خلیفہ راشد ہونے کے حوالے سے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ خلیفہ راشد ہیں۔ اگر آپ خلیفہ راشد نہیں تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس دن آپ نے منصب خلافت کو سنبھالا، امت مسلمہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت حالات کیا ہو چکے تھے۔ صرف اہل اسلام کے نہیں اور حکومت اسلامیہ کے نہیں، حتیٰ کہ مدینہ پاک کے حالات کیا تھے۔ ان حالات میں آپ نے منصب خلافت کو سنبھالا ہے۔ اس وقت اس منصب پہ بیٹھ جانا ہی امت کے لیے مشکل کشائی تھی۔ کوئی وہ ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں تھا جہاں آپ تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے اپنی منصب خلافت کی ساری ذمہ داریوں سے امت کو آگاہ فرما دیا۔ اور آج بھی ہمارے حکمرانوں کے لیے مولا کائنات کا انداز حکمرانی، آپ کی شجاعت پہ بات ہوتی ہے، آپ کے علم پہ بات ہوتی ہے، آپ کی فصاحت پہ بات ہوتی ہے، آپ کی ولادت اور شہادت پہ بات ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں آپ کے انداز حکمرانی پہ بات نہیں ہوتی، لیکن آپ کا یہ خطبہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی انزل کتابا ہادیا بین فیہ الخیر والشر۔ اب مولا علی سے بہتر کون جانتا ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے؟ ہم نے تو قرآن کو بھی صرف نیکیاں جمع کرنے کے لیے کیلکولیٹر بنا لیا ہے نا، کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نے صرف اس لیے نہیں قرآن کو سمجھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں با کا نقطہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس میں کون سے اسرار و رموز رکھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے کتاب ہدایت عطا فرمائی ہے اور اس میں خیر اور شر دونوں چیزوں کو واضح طور پہ بیان فرما دیا ہے۔ فَخُذُوا نِهَجَ الْخَيْرِ تَهْتَدُوا، اگر تم خیر کے رستے کی طرف جاؤ گے میرا رب تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ وَأَصْدِفُوا عَنْ سَمْتِ الشَّرِّ تَقْصُدُوا، اور اگر شر کے رستے کو چھوڑ دو گے، میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارو گے، تو دنیا اور آخرت میں میرا رب تمہیں بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ پہلے خطبے میں آپ نے بنیادی اور اساسی اصول یہ عطا فرمائے جو عدل و انصاف پہ مبنی ہے، مسلمانوں کے باہمی حقوق پہ مبنی ہے، مساوات پہ مبنی ہے، قانون کی پاسداری پہ مبنی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان اللہ احل حلالا غیر مجہول وحرم حراما غیر مدخول، کہ قرآن عزیز میں حلال کو حلال کر کے بیان کر دیا گیا ہے، واضح کر دیا گیا ہے، اب کوئی جہالت باقی نہیں رہی، اور جو حرام ہے اس کی حرمت کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ الفرائض الفرائض ادوها الی اللہ تؤدوکم الی الجنہ، اللہ نے جو چیزیں تم پہ فرض کی ہیں انہیں فرض سمجھو اور ان کے مطابق عمل کرو، اور اللہ کے دیے ہوئے فرائض اس کی طرف واپس لوٹاؤ، وہ تمہیں جنت کی طرف رہنمائی فرمائے گا، جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اور ایک بڑا اہم اصول آج کے ہمارے پرامن بقائے باہمی کے معاشرے میں بہت ضروری ہے، آپ نے فرمایا وفضل اللہ حرمت المسلم علی الحرام کلہا، کہ اللہ رب العزت نے کسی بندہ مومن کی حرمت کو، آبرو کو، عزت کو ہر حرام چیز سے بھی فضیلت میں حرمت دی ہے۔ یعنی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جہاں شراب پینی حرام ہے، زنا حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، ان ساری حرمتوں کا ہمیں تقدس ہے، لیکن ایک دوسرے کی عزت آبرو کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو مولا کائنات شیر خدا نے اپنے انداز حکمرانی سے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ ہمارا جو بنیادی منشور اور دستور ہے وہ قرآن ہے، جو اس سے وابستہ ہو جائے گا، خیر کو اپنائے گا، میرا رب اسے دنیا اور آخرت میں بہتریاں عطا فرمائے گا۔ اور ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نکل جایا کرتے تھے بازار کوفہ میں، اور وہاں جا کے مددگاروں کی خود مدد کرتے تھے، صحیح معنوں میں مدد کرتے تھے، جو بے سہارا ہوتے تھے ان کا سہارا بنتے تھے، اور قرآن پاک اس آیت کی تلاوت کر کے زمانے کو بتاتے تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، آخرت ہی سب کچھ ہے، اور میرا رب آخرت کی نعمتیں اسے عطا فرمائے گا جو دنیا میں متکبر نہیں ہوتا اور فساد فی الارض میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یعنی مولا کائنات شیر خدا کی ذات ہمارے لیے چاہے جنگ بھی لڑ رہے ہوتے تھے تو ہمارے لیے وہ امن کا اختیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔